السلام علیکم۔ ایریزونا کے خوبصورت شہر فینکس سے جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں منگل کی سپہر اور دسمبر کی 23 تاریخ، جبکہ پاکستان میں بدھ کی صبح اور دسمبر کی 24 تاریخ ہے۔ یہاں پر انتہائی خوبصورت موسم ہے۔ نیو یارک میں تو بہت زیادہ سردی تھی اور اس وقت بھی ہے، لیکن یہاں پر میں بیسیکلی ٹی شرٹ میں بھی پھر سکتا ہوں، اتنا بہترین موسم ہے۔ کیونکہ ایریزونا اپنی گرمی کے لیے مشہور ہے، لیکن ان کی جو سردیاں ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بہت ہی۔ اور یہاں کی انوائرمنٹ بھی بہت ہیلدی سمجھی جاتی ہے، بلکہ ایریزونا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ سردیوں کے موسم میں امریکہ بھر سے، اسپیشلی نارتھ ایسٹ یا ان علاقوں سے جہاں پر کہ سردی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، برفباری بہت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر کینیڈا کے اکثر علاقوں سے اسی ریاست کا اور اس سے متصل ریاستوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر کہ وہ اپنے آر وی پارکس میں جو ہے زندگی گزارتے ہیں، یا موسم سرما گزارتے ہیں۔ تو یوں یہ ایک انتہائی صحت افزا اسٹیٹ ہے، لیکن گرمیاں اس کی بہت زیادہ بروٹل ہوتی ہیں، بہت سخت ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک جو چیز ہے کہ چونکہ یہاں پر موئسچر لیول بہت کم ہوتا ہے، یعنی ہوا میں پانی کی کثافت کم ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اگر آپ سائے میں ہوں تو جو گرمی کی شدت ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ موسم ہیومڈ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ خبریں بہت ہیں، جن میں کہ امریکہ میں ایک بڑی یعنی انتظامی تبدیلی آئی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ پاکستان میں پی آئی اے کا ذکر کریں گے، جس کی نجکاری کا عمل شاید مکمل ہو چکا ہے، یا اس کی جانب ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پاکستانی بزنس مین کی جانب سے ایک بڑی خطرناک وارننگ دی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں ذکر پاکستان کی جانب سے لیبیا کے اندر ایک فیکشن پر تقریباً 4.6 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچنے کا ذکر یا خبر اس کی، جس پر ہر طرف بحث ہو رہی ہے۔ میں بھی اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کا ہسٹورک کانٹیکسٹ بھی ہے اور اس کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آخر میں اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر امریکہ کا، جہاں پر کہ خبر ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دنیا بھر سے امریکہ کے 20 سفیروں کو واپس بلایا ہے، جن کی یا تو مدت تعیناتی مکمل ہو رہی تھی، یا وہ سابقہ حکومت یعنی سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ چین، مشرق وسطیٰ، یوکرین اور امیگریشن جیسے اہم معاملات پر بدلتی ترجیحات کے مطابق سفارتی مشنز کو نئی سمت دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریکیلیبریٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی انٹرنیشنل آؤٹ لک کو، اور اسی لیے اہم ملکوں سے جو سفراء ہیں یا سفیر ہیں ان کو امریکہ واپس بلایا جا رہا ہے۔ اور جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا وزارت خارجہ ہے، وہاں پر جو امریکی ڈپلومیٹس ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے، ان کے انٹرنل ریویوز بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ڈپلومیٹس جن کے بارے میں شاید ریویوز اچھے نہیں آئے، تو وہ لوگ بھی ان واپس بلائے جانے والے سفیروں میں شامل ہیں۔ لیکن یہ میری رائے میں ایک بہت بڑی خبر اس لیے ہے کہ 20 ممالک سے امریکہ کے سفیروں کو واپس بلایا جانا، اور پھر وہاں پر نئے سفیروں کو بھیجا جانے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا شاید انٹرنیشنل بیانیہ مزید تبدیل ہو، اور اس کے لیے وہ ان لوگوں کو بطور سفیر اہم ملکوں میں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں پر کہ امریکہ کے بہت زیادہ مفادات ہیں۔ آ، اب تھوڑا ذکر پی آئی اے کا۔ پی آئی اے کی نشکاری کا عمل سب نے دیکھ لیا، ٹیلی ویژن پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہر قسم کی رائے دی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ مثبت ہیں، کچھ منفی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے ہر قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ میں بھی ان میں شامل ہوں، لیکن اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف کچھ لوگوں نے اشارہ بھی کیا کہ شاید کیا یہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے۔ تو جیسا سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اس کے 75% حصص جو ہیں، یا جو اس کے شیئرز ہیں، وہ عارف حبیب گروپ کو یا ان کا جو کنسورشیم ہے ان کو 135 ارب روپے کے عوض بیچا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو امریکی ڈالرز میں چینج کریں تو 482 ملین ڈالر بنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس وقت پی آئی اے کے پاس جو ٹوٹل فلیٹ کی اسٹرینتھ ہے وہ 34 جہاز ہیں، جن میں سے کہ 18 آپریشنل ہیں اور باقی مختلف وجوہات کی وجہ سے گراؤنڈڈ ہیں۔ یہ جو ڈیل ہے اس کی معلومات تو ہر طرف آپ کو معلوم ہے، لیکن ایک نقطہ جس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت کے خزانے میں کتنے پیسے آئیں گے، یعنی کہ جو تقریباً 7.5% یعنی 482 ملین ڈالر میں سے صرف 7.5
फीसद जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के खजाने में आएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई $36 मिलियन। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये गोया पूरी एयरलाइन, इतनी कीमती एयरलाइन, इतने अहम एसेट्स, वो जो है सिर्फ $36 मिलियन के एवज बेचे गए हैं। इस पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मैं यहाँ पर यानी मुखालफत बराए मुखालफत के बजाय इसका थोड़ा मवाजना करूंगा कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में इसी किस्म के हालात में जब एयरलाइंस को प्राइवेटाइज किया गया तो वहां पर क्या था, और फिर आखिर में आपको अपनी जो मेरी राय है वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात तो है कि 7.5% जो अपेरेंटली तो बहुत कम लगती है इतने बड़ी एयरलाइन के हवाले से। लेकिन इसके मुआहदे का एक हिस्सा ये है कि बाकी पैसा जो पीआईए की मॉडर्नाइजेशन यानी फ्लीट की मॉडर्नाइजेशन पर खर्च किया जाएगा। जो जहाज ग्राउंडेड हैं उनको दोबारा एयर वर्दीनेस उनकी लाई जाएगी, और दोबारा पीआईए के नए रूट्स पर उनको मजीद फैलाया जाएगा ताकि पीआईए के प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके। याद रखिए कि इस वक्त भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास इसके 25% शेयर्स हैं। आ, 2022 में कुछ ऐसा ही वाकया भारत में भी हुआ था। भारत में एयर इंडिया को 100% प्राइवेटाइजेशन हुई थी और टाटा ग्रुप को वो बेचा गया था। टाटा ग्रुप को वो कितने में बेचा गया था, टोटल डील कितनी थी, तो वो कोई $2.4 अरब की बेची गई थी। पीआईए कितने में बेची गई, ये कोई 482 मिलियन डॉलर में बेची गई। जबकि जो टाटा ने जो खरीदी एयर इंडिया को, तो वो कोई $2.4 अरब में खरीदी। पाकिस्तान की हुकूमत ने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, क्योंकि इससे पहले इसको कोई खरीदने वाला नहीं था। और वो कदम ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जो पीआईए के जिम्मे 170 अरब रुपए के कर्जे हैं वो गवर्नमेंट यानी ले रही है। आप समझें कि वो गवर्नमेंट ने ओन कर लिया है। जो नया ओनर आएगा वो इन पैसों का जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ से इब्तिदा हुई ताकि जो नया ओनर आए तो वो पीआईए को, जो पाकिस्तान की नेशनल फ्लैग कैरियर है और रहेगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एयर इंडिया थी और इस वक्त भी है, तो वो उसको मजीद एक्सपेंड करे, इसको मॉडर्नाइज करे, इसको एफिशिएंट करे, और इसको प्रॉफिटेबल बनाए। तो उसके कुछ प्रॉफिट का हिस्सा यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी आएगा। किन टर्म्स पर आएगा ये अलग बात है। जैसा मैंने अर्ज किया कि अगर एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने 170 अरब रुपए के पीआईए के जो डेट्स थे या जो उनके कर्जात थे वो एब्जॉर्ब किए, यानी हुकूमत ने अपने जिम्मे लिए, तो भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। भारतीय हुकूमत ने उस वक्त एयर इंडिया के $9.5 अरब के जो डेट्स थे या कर्जे थे, वो भारतीय हुकूमत ने अपने जिम्मे लिए थे। तो गोया यहाँ पर दोनों में, प्राइवेटाइजेशन में मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। इससे पहले 2009 में यूनान में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर जो उनकी ओलंपिक एयरवेज है उसको भी बेचा गया था। और इसी वजह से बेचा गया था कि वो मुसलसल लॉसेस में जा रही थी, इनएफिशिएंट थी, एयर वर्दीनेस के मसाइल थे। वहां पर भी यूनान की हुकूमत ने उसके जितने भी कर्जे थे वो यूनान की हुकूमत ने एब्जॉर्ब किए थे, और जो उसके जितने भी एसेट्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े डिस्काउंट के साथ बेचे थे। इसी तरह एक और वाकया 2015 में हुआ था, और वो पुर्तगाल में हुआ था। वहां पर एक एयरलाइन थी टैप एयर पोर्चुगल। वो उसके 61% हिस्सा जो हैं या उसके शेयर जो हैं वो बेचे गए थे एक प्राइवेट इन्वेस्टर के ग्रुप को। और उसमें भी जो स्टेट थी उसका पास काफी सिग्निफिकेंट स्टेक्स रहे। लेकिन यह कि वहां पर भी जो बायर था उसने उसके अंदर लोगों को पैसे देने यानी हुकूमत को पैसे देने के बजाय उस एयरलाइन में पैसा इंजेक्ट किया। यहाँ पर भी तकरीबन वही हो रहा है। 2021 में एक और वाकया इटली में हुआ, और वहां पर एलेटालिया जो उनकी एयरलाइन है, आईटीए एयरवेज, वो भी तकरीबन दिवालिया हो गई थी। तो उससे एक नई एयरलाइन क्रिएट की गई, उसके सारे एसेट्स बड़े सस्ते दामों नए इन्वेस्टर्स के हवाले किए गए, और इस तरीके से उस एयरलाइन को बचाया गया। तो जो इस पूरे कजिए में या इस पूरा जो ये वाकया है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कंट्रोवर्शियल समझा जाता है और है भी, क्योंकि पाकिस्तान ऑन द एवरेज हर साल 15 से 20 अरब रुपए सब्सिडीज में देता था पीआईए को। और दूसरा ये कि चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज थी, और वहां पर चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल था, सियासी गवर्नमेंट्स का असर रसूख बहुत ज्यादा था, तो उसकी वजह से भी इस एयरलाइन का
بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد حکومت نے خود فیصلہ کیا کہ ہم اس کے جو لائبلٹیز ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہاں پر نئی نوکریاں بھی پیدا ہوں گی، لیکن ایفیشنسی لائی جائے گی، نئے روٹس بھی کھولے جائیں گے، لیکن اس بنیاد پر کہ وہ پروفٹس لائیں۔ اور اسی طرح جہازوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، جس طرح کہ عارف حبیب صاحب کے انٹرویوز میں جو ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس کے فلیٹ کو 38 ایئر کرافٹ تک لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر شاید آئندہ چند سالوں میں اس کو 65 جہازوں پر مشتمل اس کا فلیٹ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے بالکل تمام پاسبلٹیز ہیں، پی آئی اے کا بہت بڑا سکوپ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے۔ تو آخر میں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ پاکستان حکومت کو اب سبسڈیز بھی نہیں دینی پڑیں گی، اور پاکستان حکومت شاید پی آئی اے سے کچھ فائدہ منافع حاصل کر سکے۔ جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ کیا پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں، تو جتنا میں نے ریسرچ کیا تو کہتے ہیں کہ شاید پولیٹیکلی تو یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، لیکن شاید اگر آپ مارکیٹ کنڈیشنز کو دیکھیں تو یہ کوئی اتنا زیادہ یعنی خراب فیصلہ نہیں ہے، اتنی بری ڈیل نہیں ہے۔ آئی تھنک اٹس اوکے ڈیل۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر ایک بوجھ کم ہوا۔ بوجھ ہی کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں دیکھیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کی طرف پاکستان بزنس فورم جو ایک بہت بڑا انفلوئنشل ادارہ ہے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، حکومت کو خط لکھا ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ بجلی اور ٹیکس اصلاحات کے بغیر جو ہے معیشت کی بحالی ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط تک محدود پالیسیز جو ہیں وہ ہماری اکانومی کو پیچھے دھکیل رہی ہیں اور صنعتوں کو مزید دباؤ میں لا رہی ہیں، جس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہے، اور ریگولیشن جس قسم کے آئے دن لائے جاتے ہیں، جو ٹیکس اصلاحات آنی چاہیے تھی ویسی نہیں آئی، تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پر بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ یعنی یہ جو 2025 کا سال ہے، اس کے اندر اوور آل جو ایف ڈی آئی یا جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے، اس میں 82.5% کمی آئی ہے، صرف ایک مہینے میں 26% کمی آئی۔ تو پاکستان میں ایف ڈی آئی کی کمی کی وجہ ہی یہی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ویری ہائی، اور پھر وہاں پر گورنمنٹ کا جو جہاں پر جس طریقے سے گورنمنٹ چیزیں چلاتی ہے اس کی سب سے بڑی مثال تو پی آئی اے ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ گورنمنٹ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ ایفیشینٹلی اس قسم کے اداروں کو چلائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹرز کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، یا ووٹرز کو تو چھوڑیں، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، کہ اسی کی وجہ سے پاکستان میں ایک ہی طبقہ ہے جو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ جو غریب طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو پاکستان بزنس فورم کا جو یہ خط جو لکھا گیا ہے حکومت کو، یہ انتہائی اہم ہے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان میں اس کے اوپر بحث ہو، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے تو سب سے پہلے پاکستان میں آپ کو اسٹیبلٹی لانی ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی، اکنامک پالیسیز میں آپ کو ایک کنسسٹنسی لانی ہوگی تاکہ پالیسی میں ایبرپٹ شفٹس نہ آئیں، اور یہ کہ جو پاکستان کی تجارتی پالیسیز ہیں ان میں بھی کنسسٹنسی لانی ہوگی۔ جس طرح پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تجارت بند کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں طرف بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے، اور جو آپس میں جو دوریاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک دانائی پر مبنی پالیسی ہے، اس سے نقصان پاکستان کو زیادہ ہو رہا ہے۔ آئی وش کہ دے ریویو اٹ، اینڈ آئی وش کہ حکومت بھی پاکستان بزنس فورم کی اس خط پر یا جو انہوں نے مراسلہ بھیجا ہے اس پر غور کریں اور اپنی پالیسیز میں ضروری ایڈجسٹمنٹ لائیں، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں۔ پاکستان میں رواداری کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا، پاکستان میں اقدار کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ اپنے کامنٹ میں اس پر ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر کی جانب، جو بہت اہم ہے، ہر طرف ہے، زبان زد عام ہے، کہ پاکستان نے لیبیا کے ایک فیکشن کے ساتھ ایک بہت بڑے یعنی اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اسلحہ کے بیچنے کا معاہدہ کیا ہے۔ میری رائے میں واقعی یہ بہت بڑا معاہدہ ہے۔ 4 یعنی مختلف اطلاعات ہیں، ایک اطلاع یہ ہے کہ $4 ارب سے 4.6 ارب تک اس کی مالیت ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت اچھی خبر ہے۔ میں نے 2 3 دن پہلے اپنے ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستان میں جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس میں واقعی کافی یعنی اس میں ترقی کی گئی ہے۔ پاکستان JF-17 بنا رہا ہے، پاکستان مشاق طیارے بنا رہا ہے، پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹمز بنا رہا ہے، پاکستان ہر قسم کے جو ویپن سسٹمز ہیں وہ ڈیولپ کر رہا ہے، جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی پاکستان نے کافی ترقی کی ہے۔ تو پاکستان نے اب آہستہ آہستہ اپنی مارکیٹ اتنی ڈیولپ کر دی ہے اپنے گھر کے اندر کہ اس کو اب وہ باہر پیش کر سکتا ہے بیچنے کے لیے۔ اور اسی لیے جو لیبیا کے ساتھ جو یہ ڈیل ہوئی ہے اس کو اس حوالے سے تو دیکھا جانا چاہیے کہ 16 JF-17 تھنڈر، 12 سپر مشاق طیارے، اور اس کے علاوہ
کہتے ہیں کہ نیول ایسٹس بھی ہیں، گراؤنڈ ایسٹس بھی ہیں، اور ایئر ایسٹس تو میں نے ذکر کر دیا کہ یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ 2.5 سال میں اس پر مکمل یہ ایگزیکیوٹ ہوگی، یعنی جتنا اسلحہ پاکستان نے ایگریمنٹ کے تحت لیبیا کے اس فیکشن کے ساتھ ایگری کیا ہے، وہ ان کو 2.5 سال میں ان کو مہیا کرنا ہوگا، تو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بریک ہے، اور یقیناً اس کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، اور ایک لحاظ سے ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس سے پہلے آذربائیجان اور نائجیریا پر اپنا ڈیفنس اکوپمنٹ بیچ چکا ہے، اور کچھ اور میانمار وغیرہ بھی شامل ہیں جن پر پاکستان اپنے ویپن سسٹمز بیچ چکا ہے۔ اور اگر لیبیا میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں تو آئی وش کہ یہ لیبیا کے دفاع کے لیے استعمال ہوں۔ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وہ سگنیفیکنس کیا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ لیبیا میں 2014 سے 2020 تک باقاعدہ ایک سول وار ہوئی، اور سول وار کے نتیجے میں یہ ملک تقریباً 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس وقت لیبیا میں 2 حکومتیں قائم ہیں، ایک وہ جو کہ ٹریپولی میں قائم ہے یا طرابلس میں، جس کے جہاں پر کہ پرائم منسٹر عبد الحمید محمد عبد الرحمن الدبیدہ وہ وہاں پر اس کے پرائم منسٹر ہیں۔ ان کی حکومت کے زیر انتظام جو ویسٹرن یعنی جو مغربی لیبیا کا حصہ ہے، اس یعنی کافی رقبہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں، جن میں آئل فیلڈز بھی شامل ہیں۔ جبکہ لیبیا کا جو مشرقی حصہ ہے، جو کہ لیبیا کا میجورٹی ایریا جو اس وقت جس فیکشن کے کنٹرول میں ہے، وہ فیلڈ مارشل خلیفہ ہفتار کے کنٹرول میں ہے۔ خلیفہ ہفتار جو ہیں یہ ایک رینیگیڈ جنرل ہیں، لیبین جو سابق لیبین آرمی تھی اس کے، یا موجودہ لیبین آرمی، ڈپینڈز آن ہوم یو آسک۔ اور ان کا جو فیکشن ہے، اس نے 2019 میں کوشش کی تھی کہ یہ طرابلس پر بھی اپنا قبضہ قائم کریں، لیکن وہاں پر وہ ناکام رہے، کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ جو ٹریپولی میں قائم حکومت ہے اس کی مدد ترکی نے کی۔ ترکی نے جو ٹریپولی میں قائم حکومت ہے ان کو بہت اسلحہ بھی دیا، اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، اور اس کی وجہ سے وہ ابھی تک موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، بلکہ ترکی نے جو ٹریپولی میں قائم حکومت ہے ان کے ساتھ نیوی کے جو ان کا میری ٹائم سیکیورٹی کا بھی ایگریمنٹ کر رکھا ہے۔ اور پھر بیچ میں آتا ہے پاکستان، لیکن پاکستان پہلا ملک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف یہاں پر فیکشنز دھڑے جو کر رہے ہیں، یا ان کو کون سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر بعد میں پاکستان کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو مین فیکشن جو ہے، یعنی جس کو نیشنل یونٹی، گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بھی کہتے ہیں، جس کے سربراہ پرائم منسٹر حمید ہیں، ان کی سپورٹ ترکی کر رہا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ ڈرونز بھی دے رہے ہیں، ملٹری ایڈوائزرز بھی وہاں پر ہیں، بلکہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید ترکی کے کچھ ٹروپس بھی وہاں پر موجود ہیں۔ دوسرا ملک قطر ہے۔ قطر بھی دبا کے ان کی فائنینشیل مدد کرتا ہے، ان کی ڈپلومیٹک سپورٹ کرتا ہے، اور ان کو جو ملٹری ایڈ ہے یا جو ویپن سسٹمز وغیرہ وہ بھی دیتے ہیں۔ پھر ساتھ اسی حکومت کو، جس کو یو این ریکگنائز کرتی ہے، یاد رکھیے کہ اس وقت جس حکومت کو اقوام متحدہ تسلیم کرتی ہے، وہ حکومت نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستان نے ویپنز کا سودا کیا ہے، بلکہ وہ پرائم منسٹر حمید کی حکومت ہے، جس کو کہ یونائٹڈ نیشنز بھی مانتی ہے، اور اٹلی اور دوسرے ویسٹرن ایلائز، جس میں یو این، اٹلی اور ایون امریکہ وغیرہ بھی شامل ہیں، جو ان کی کافی حد تک سپورٹ کرتے ہیں، جس میں یورپین یونین بھی شامل ہے۔ جبکہ جو ہفتار کی جو حکومت ہے، فیلڈ مارشل ہفتار کی، ان کو سپورٹ کرنے والے تقریباً سارے عرب ممالک ہیں، یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس ان میں سر فہرست ہے، جو کہ ان کو ہر قسم کی مدد دیتا ہے، کافی ویپن سسٹمز وغیرہ بھی دیے ہیں۔ ایجپٹ بھی دوسرا ملک ہے جو ان کی مدد کرتا ہے۔ رشیا بھی ان کی مدد کرتا ہے، بلکہ وہاں پر ویگنر گروپ کی موجودگی کی بھی اطلاعات ہیں۔ ویگنر گروپ وہ ہے جو مرسنری آرمی ہے بیسیکلی رشیا کی، جو دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں لڑتی رہی ہے۔ اور پھر سعودی عرب بھی ہے، سعودی عرب بھی ہفتار کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق ہے، اور فرانس بھی وہ ملک ہے جو کہ ہفتار کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور ہفتار اپنے آپ کو بنیادی طور پر جس طریقے سے برانڈ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اینٹی اسلامسٹ ہیں، اور وہ مسلم بردرہڈ کے خلاف ہیں، اور ان کو گرچہ لیبیا کی ایک بھی حکومت، یعنی 2 حکومتیں ہیں، ایک طرابلس میں ہے اور دوسرا بن غازی میں ہے، بن غازی میں جو قائم ہفتار کی حکومت ہے، ان میں سے کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن چونکہ آئیڈیولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہفتار کی، فیلڈ مارشل ہفتار کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے زیادہ قریب سمجھی جاتی ہے۔ لیبیا اور پاکستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں، بہت قریبی رہے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم سپر معلوم ہے کہ معمر قذافی کے نام پر تھا۔ 1969 سے 2011 تک قذافی نے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم رکھی پورے لیبیا پر، اور اس کے بعد پھر جیسا ان کا انجام ہوا
تاریخ سب کو معلوم ہے۔ آ، اور پھر آتا ہے پاکستان۔ اب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو لیبیا واحد ملک نہیں ہے جن کے ساتھ پاکستان تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ایک پالیسی شفٹ آئی ہے۔ یعنی افغانستان کے ساتھ تو پاکستان کی ٹینشن سب کو معلوم ہے، ایک جنگی کیفیت ہے۔ بھارت کے ساتھ بھی حالات سب کو معلوم ہے، ایک جنگی کیفیت ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، چین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، لیکن پاکستان نے جو اپنے بیک یارڈ میں مسئلہ ہے اس کو تو فی الحال تھوڑا ذرا وہ بیک برنر پر رکھا ہوا ہے، لیکن پاکستان بہت ایکٹیولی پین اسلامک ڈپلومیسی کر رہا ہے، میں اس کو یوں دیکھوں گا۔ یا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کس حد تک یہ کیسے ہوئی ہے یہ سب کچھ۔ آپ نے حالیہ دنوں میں عاصم منیر صاحب کی وہ تقاریر تو سنی ہوگی جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو جو مقامات مقدسہ ہیں یا ریاست طیبہ جو ہے اس کے دفاع کا شرف حاصل ہے۔ تو وہ بیسیکلی اس ڈیل کی بات کریں جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوئی تھی، میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا، لیکن میں ذکر یہاں سے کرنا چاہوں گا پوزیشن اس طرح کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کا وہ ملک ہے جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے، بے شک ہے، اور یہ کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دفاع کا بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اس سال دیکھیں تو پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے ویسے تو کئی ممالک کے دورے کیے، بار بار کیے، جن میں چین بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، لیکن اگر آپ صرف مسلم کنٹریز کے اوپر فوکس کریں تو اپریل میں وہ نائجیریا گئے، انہوں نے بلکہ ایک ڈیلیگیشن کو نائجیریا بھیجا ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ نائجیریا پر پاکستان کچھ اپنے جو ویپن سسٹمز ہیں وہ بیچ چکا ہے، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ نائجیریا کی فوج کے سینکڑوں آفیسرز جو ہیں وہ پاکستان میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ جبکہ اگست 2025 میں عاصم منیر صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ایران کا سفر کیا، وہاں پر ان کی اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ پہلا سفر نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ ایران جا چکے ہیں۔ اگست ہی میں انہوں نے ترکیے کا سفر کیا، پرائم منسٹر کے ساتھ کیا، اور ایک بار تو پھر وہاں کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت کے ساتھ اور سویلین قیادت کے ساتھ بات چیت کی۔ سپٹمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وہ ڈیفنس ڈیل ہوئی جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جس میں کہ پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ قرار دیا جائے گا۔ جبکہ اکتوبر کے مہینے میں عاصم منیر صاحب ایجپٹ گئے اور جارڈن گئے، اور وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں جو اطلاعات آئی تھی وہ یہ تھی کہ ڈیفنس کوپریشن زیادہ ہوگی۔ پھر نومبر میں کنگ عبداللہ خود پاکستان آئے جو کہ جارڈن کے کنگ ہیں، وہ آئے وہاں پر، 21 سال بعد ان کا دورہ پاکستان کا ہوا۔ اسی طرح پھر دسمبر کے مہینے میں جو انڈونیشیا کے صدر ہیں وہ پاکستان آئے، 7 سال کے بعد پہلا پاکستان کا دورہ تھا ایک انڈونیشین صدر کا، بہت سگنیفیکنٹ تھا۔ پھر عاصم منیر صاحب کو اسی مہینے کنگ عبد العزیز میڈل سے نوازا گیا سعودی حکومت کی جانب سے۔ تو یوں آپ دیکھیے پھر ان کا دورہ لیبیا آتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو آپ کا فوکس ہے اس میں زیادہ ملٹری اور سیکیورٹی کوآپریشن آتی ہے۔ اب یہاں پر لیبیا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ لیبیا اس وقت ورچولی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پاکستان کے لیے ان ویپن سسٹمز کا بیچنا تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان اسلحہ بنا رہا ہے، اچھی کوالٹی کا اسلحہ بنا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی جگہوں پر بہت زیادہ اچھی نہ بھی ہو، لیکن کوششیں جاری ہیں، محنت بھی جاری ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہے، خانہ جنگی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے مخالفین ہیں وہ اس کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ رسکی ڈیسیجن نہیں ہے؟ میری رائے میں یہ ایک رسکی ڈیسیجن ہے، یعنی باوجود اس کے کہ آپ اسلحہ بیچ رہے ہیں، لیکن میری رائے میں یہ رسکی ڈیسیجن اس لیے ہے کہ وہاں پر ان ممالک نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ ایک طرف اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب نے لیبیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو دوسری طرف قطر اور لیبیا نے بھی وہاں پر بھاری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں کی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو اسی میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کو لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان افغانستان کے درمیان ثالثی پہلے کس نے شروع کی؟ قطر نے، اب کہاں ہے؟ غائب ہے۔ دوسرا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کس نے شروع کی؟ ترکی نے۔ ترکیہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ ان کے انٹیلیجنس چیف نے آنا تھا، آئے نہیں؟ آئے؟ کیا آئیں گے؟ ہو سکتا ہے آئیں، کیا نتیجہ خیز ہوگا؟ آئی ایم ناٹ شور۔ اسی طرح ابھی حالیہ دنوں میں ایران اور سعودی عرب کی جانب سے بھی آئی کوششوں کی خبریں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اجلاس بھی ہوا، نتیجہ صفر۔ ایران ایران باقاعدہ اعلان کر چکا ہے، ایک یہاں پر سیشن بھی ہوا تہران میں حالیہ دنوں میں، نتیجہ کچھ نہیں۔ ہاں، وعدے وعید ضرور کیے گئے۔ تو گویا یہاں پر اگر آپ جیو پالیٹکس کو دیکھیں تو پاکستان بیسیکلی اس وقت رائیول بن چکا ہے ترکی اور قطر کا، کم از کم لیبیا کے فرنٹ پر، اور پاکستان مڈل ایسٹ کی سیاست کے اس حصے میں داخل ہو گیا ہے کہ جہاں پر ان ملکوں کے درمیان جو ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، اس کا حصہ کہیں پاکستان نہ بن جائے، یہ میرا بہت بڑا خدشہ ہے۔ اور اگر پاکستان اس کا حصہ بن گیا تو اس سے پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس پر کتنا اثر ہوگا، اس کی سیکیورٹی ڈائنامکس پر کتنا اثر ہوگا، اس بارے میں
میں کبھی ایک شو کروں گا، لیکن فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ شاید اس میں رسک فیکٹر موجود ہے۔ کتنا بڑا رسک ہے یہ میں آپ کے کامنٹس کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔